اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی قربانی دی ہے اس باغ کو لگانے کے لیے، اس کو سینچنے کے لیے۔ راتوں کی تنہائیوں میں خدا سے مانگنا، رات کو بھی لوگوں کو دعوت دینا، دن کو بھی لوگوں کو دعوت دینا، اور ایک بار نہیں گئے، بار بار جا رہے۔ وہ ایسے ایسے لفظ کہتے تھے، وہ کافر یہ سوچتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوبارہ نہیں آئے گا، لیکن حبیب اللہ کا درد ایک درد ہے، وہ درد بے چین کر رہا ہے کہ ہائے میری امت، کہ میری امتی ہے۔ ماں کبھی بیٹے سے دور نہیں ہوتی، بیٹا ماں سے دور ہو جاتا ہے۔ ماں کی آنکھ میں اس کے لیے کرہاتی رہتی، چاہے وہ ناڑا ہو جائے۔ ادھر اس کی اولاد ہے، چاہے 1 سال اسے بولے ہو گئے، کتنے الٹے سیدھے لفظ وہ کہہ کے چلا گیا، گالی گلوچ کر کے چلا گیا، لیکن ادھر پتہ لگ جائے میرے بیٹے کو کہیں حادثہ ہو گیا ہے، میرے بیٹے کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے، فوراً آہ نکلتے، ہائے میرے لختے جگر، ہائے میرے بیٹا، ہائے میرے پیارے، اس کی ہائے نکل جاتی ہے۔ اور حبیب اللہ تو وہ حبیب ہے، ساری ماؤں کا درد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جو حبیب اللہ کے اندر امت کا درد ہے، تو امتی گالی دے رہا ہے، امتی کوڑا ڈال رہا ہے، امتی چہرے پہ پتھر مار رہا ہے، امتی پاگل اور مجنوں کہہ رہا ہے، امتی دیوانہ کہہ رہا ہے، گالی ایسی ایسی گالی دیتے تھے، اور وہ سوچتے تھے کہ محمد دوبارہ نہیں آئے گا، لیکن حبیب اللہ پھر جا رہے ہیں۔ جن کے بارے میں اللہ نے اتار دیا یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے پاس بھی بار بار جا رہے ہیں کہ میں اپنا حق ادا کر دوں، میرا امتی ہے۔ یہودی کا انتقال ہوتا ہے، حبیب اللہ رونے لگتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو کافر ہے، یہ تو کافر ہے۔ حبیب اللہ رو رہے ہیں، میرے ہوتے ہوئے کفر پہ مر گیا، میرے ہوتے ہوئے یہ کفر پہ میرا امتی مر گیا۔ وہ درد ہے، وہ بے چینی کر رہا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ تک آپ تک جو اسلام پہنچے اس کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے، بہت بڑی قربانی دی ہے۔ حبیب اللہ کے درد پہ اللہ کو بھی ترس آتا تھا، اللہ کو بھی ترس آتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں آیت فرما اتاری، فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ میرے حبیب آپ جان دے دیں گے ان کے خاطر کہ یہ ایمان نہ لائیں اس بات پر کہ ہائے امت، ہائے امت، کیا درد ہو۔ اور میرے دوستو امت نے خوب ستایا، حبیب کو خوب ستایا، جیسے ان سے ہو سکا انہوں نے خوب ظلم کیا۔ اور اسلام کی خوبی ہے، اس کو جتنا دبایا جاتا ہے یہ اتنا ہی بلند ہوتا ہے، اسلام کو جتنا دبایا جاتا ہے یہ اتنا ہی بلند ہوتا ہے۔ اور کفار مکہ نے ایڈی چوٹی کی زور لگائے کہ اسلام کو دبایا جائے، اسلام کو مٹایا جائے، اسلام پھیل نہ پائے۔ مسلسل 13 سال تک برابر ایڈی چوٹی کی زور لگائے، لیکن حبیب اللہ اور حبیب اللہ پر ایمان لانے والے وہ بھی انت تک کوشش کر رہے ہیں، فل محنت کر رہے ہیں، رات بھی دن کو بھی کوششیں کر رہے ہیں، پٹائیاں ہو رہی ہیں، دھکا مکی لگ رہی ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں، پاگل کہا جا رہا ہے، ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے، زنجیروں میں جکڑا جا رہا ہے،
مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، آگ کے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، کیونکہ میرا کہنا آسان، آپ کا سننا آسان۔ جو آگ کے انگارے پہ لیٹا اسی کو پتہ ہے، جس کو مکہ کی گلی میں گھسیٹا گیا اسی کو پتہ ہے، گلیاں بھی روتی ہوں گی۔ چاند سے زیادہ حسین چہرہ حبیب اللہ، جس پہ پتھر مارے جا رہے ہیں، جس پہ کوڑا پھینکا جا رہا ہے۔ صبح سے لے کے دعوت کے لیے جاتے تھے، سورج پیچھ میں آ جاتا تھا، گرد غبار میں ہو جاتا، کہیں وہ ایمان لے آئیں، کہیں وہ اسلام لے آئیں۔ کہ لوگوں میری مدد کرو، او لوگوں میرے ساتھ اس کام میں جڑو۔ ایک اللہ کی کرانے کو اللہ نے بیان کیا قرآن، تم کامیاب ہو جاؤ کہ میرا حبیب آپ ہائے ہائے کرتے کرتے جان دے دیں۔ محنت مر میرے دوستو کہ یہ ایمان صحابہ کرام اس بات پر آپ کرتے رہے، حالات آتے رہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا اس کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا لڑکا شہید کر دیا گیا، جو پہلے شوہر سے اسلام کے خط، حضرت عمار کو باندھ باندھ کر، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، تینوں ماں بیٹا، باپ بھی، بیٹا بھی، بیوی بھی، تینوں کو جکڑا جا رہا ہے، سزا پہ سزا دی جا رہی ہے۔ حبیب اللہ پہ صرف ایک ہی بات ہے کہ صبر کرو، صبر کرو۔ نہیں ہم پہ تھوڑے اونچ نیچ آ جائے، ہم سے کو کہنے لگے صبر کرو اللہ جنت دے، کہیں گے ہر کہاں تک کہ صبر کر، کیونکہ ہم تو نگد مانگے۔ 13 سال تک مسلسل حبیب اللہ صرف یہی کہتے تھے صبر کرو اللہ جنت دے، کیونکہ اللہ کے رسول بھی مکہ کے اندر بے بس تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی مخالفت ہے، ابو بکر کے ساتھ بھی مخالفت ہے۔ عمر فاروق بعد میں اسلام میں داخل ہوئے، 40واں نمبر پہ عمر فاروق اسلام میں داخل ہوئے، اور مکہ میں 13 سال میں مسلسل جب محنت کیے، 200 کو آنکڑا پار نہیں ہوا، 100 کچھ لوگ ہی مسلمان ہوئے 13 سال میں۔ یہ جو اب عرب خرب ہوئے پڑے نا مسلمان، ایک قربانی کی انتہا اللہ نے وہ قربانی لی، وہاں تک صحابہ پہنچے، پھر اللہ نے فتح یابی کا اعلان کیے کہ 100 کچھ 200 کا آنکڑا پورا نہیں ہوا مکہ کے اندر، 13 سال مسلسل دعوت، دن کو بھی رات کو بھی، دن کو بھی رات کو بھی۔ 3 سال اللہ کے رسول کو جیل میں ڈال دیا، تمام مسلمانوں کو جیل میں ڈال دیا۔ شیب ابی طالب 2 پہاڑن کے درمیان، وہاں ان کو گرفتار کر کے جیل بنا دیا کہ ان سے کوئی بولے گا نہیں، ان سے کوئی رشتہ ناتا نہیں، ان کو کھانے پینے کو نہیں دیا جائے، یہ باہر نہیں نکل سکتے، نکلیں گے پٹیں گے۔ ماؤں کی گودوں میں دودھ ختم ہو گئے، بچے ماں کے گودن میں بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، ماں کے سامنے بچہ مرے تڑپتا ہوا پیروں کو رگڑ رہا ہو، اس ماں کے جگر پہ کیا بیتتی ہوگی، اس ماں کے اوپر کیا بیتتی ہوگی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہنے لگی یا رسول اللہ، یہ مکہ کی سب سے زیادہ مالدار عورت تھی، بڑی تاجر تھی، تجارت کے، اس کا شوہر 2 شوہر گزر گئے، تجارت کرتی تھی، تاجر تھی، تو شوہر گزر گیا تو تجارت کا مسئلہ، تو اللہ کے رسول سے پھر تجارت کروائی۔ وہ ٹائم ہمارے نبی 25 سال کے، بہت بڑی مالدار تھی، مکہ کی سب سے مالدار عورت تھی۔ اللہ کے رسول سے کہنے لگی شیب ابی طالب میں، یا رسول اللہ میرا سارا مال لگ گیا، مجھے رنج نہیں ہوا، لیکن آج میری بیٹیاں پیروں کو رگڑ رہی ہیں، بھوک کی وجہ سے لقمہ نہیں ہے جو ان کے پیٹوں میں چلا جائے، چاروں بیٹیاں پیروں کو رگڑ رہی ہیں۔ آخر وہ بھی تو حبیب اللہ ہی کی بیٹی تھی، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، چاروں بیٹیاں پیر رگڑ رہی ہیں۔
حضرت فاطمہ الزہرا اور بھی چھوٹی ہے، جس ماں کی 4 بیٹیاں بھوک کی وجہ سے پیر رگڑ رہی ہو، اس ماں کے اوپر کتنا بوجھ پڑ رہا ہو، اپنی پرواہ نہیں ہے، برداشت کر رہی ہے بچوں کی وجہ سے کہ یا رسول اللہ میرا سارا مال لگ گیا، مجھے کوئی دقت نہیں آئی، لیکن آج میری بیٹیاں میرے سامنے پیر رگڑ رہی ہیں، بھوک کی وجہ سے پیر رگڑ رہی ہیں، تو اللہ کا رسول کے دل پہ بھی لوڈ پڑ رہا ہوگا کہ 4 بیٹیوں کو جب دیکھ رہے ہوں گے کہ پیر رگڑ رہی ہیں بھوک کی وجہ سے، ان کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہے، اپنی بھوک کی پرواہ نہیں جتنی بچوں کی، کتنے بچے بھوکے مر گئے، ظالموں کو ترس نہیں آیا، بچوں کی بھی ظالموں نے پرواہ نہیں کی کہ ان کے بچوں کا کیا بنے، آخر رشتہ داری تو تھے، بھائیوں نے ماں باپوں نے مسلمانوں کو گرفتار کر، بھائی تو تھے، صرف یہ ہے کہ مذہب تبدیل ہو گیا جس کی وجہ سے انہوں نے دشمنی کی کہ انہوں نے ایک معبود کی آواز کیوں لگائی، ایک معبود کا پرچار کیوں کر، اور غیر خدا کی قسم کبھی مسلمان سے راضی نہیں ہو سکتا، غیر کبھی مسلمان سے اسلام پہ راضی نہیں ہو سکتا، کفر اسلام پہ راضی نہیں ہو سکتا۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون